رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والألم دافع البلاء والوباء والقهر مرز والألم اسمه المكتوب مرفوع مشفوع جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بجماله صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ 18 پارے ہو چکے ہیں، اب ہم ایک سے آنورڈ آخری پارہ پڑھیں گے 19، اس کے بعد نیا سٹیپ شروع ہوگا جو کہ 20 سے آنورڈ 30 تک جائے گا۔ اتنا وقت گزر گیا ہے، اسی طرح آپ کی اور میری زندگی بھی گزر جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں وقت کا صحیح استعمال کرنے والا بنا دے۔ ہر پارہ اپنی جگہ ایک خزانہ لیے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس خزانے کو صحیح طرح سے ہمیں عمل کرنے سورت 18 پارے کا تھوڑا سا پوائنٹس پیچھے سے لیں گے۔ سورت مومنون، سورت نور اور سورت فرقان کا کچھ حصہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور اس سے ہمیں سمجھ میں کیا آتا ہے، اسلام از دا کمپلیٹ وے آف لیونگ۔ اللہ نے جو کچھ بھی جینے کے طریقے ہمیں سکھائے ہیں ان میں ہمارے لیے خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دیے ہوئے احکامات اور اپنے دیے ہوئے زندگی کے طریقے کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان پہ صحیح طریقے سے عمل کرنے والا بنا دے، تاکہ ہم اپنی سوسائٹی کو ایک مومن سوسائٹی اور اپنے آپ کو ایک مومن کہہ سکیں۔ آگے ہم مزید 19 پارے میں پڑھیں گے، جس کے جو نقاط ہیں وہ لے لیجئے۔ تصدیق نبوت کے لیے اہم کانہ شرائط جو بتائی گئیں مکہ والوں نے اور اس سے پہلے لوگوں نے لگائیں، ان کا تذکرہ ہے۔ فیصلے کے دن کا ذکر ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرنا جو نفع و نقصان کے مالک نہیں، یعنی کہ شرک کرنا، اس کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رفت اور عظمت کا ذکر ہے۔ مومنوں کا کردار کے بارے میں کردار کی بات کی گئی ہے۔ اللہ کے بندوں کے اوصاف بتائے گئے، مومنین کے مومنوں کے اعمال اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کا تذکرہ ہے۔ تعارف قرآن بھی ہمیں 19 پارے میں ملتا ہے، قرآن ہے کیا۔ فرعون اور موسیٰ کا مباحثہ ہے، موسیٰ اور جادوگروں کا مقابلہ ہے۔ جرأت اور ہمت والے اور کامل ایمان لوگوں کی باتیں ہیں۔ فرعونیوں کا انجام، ابراہیم توحید کا پیکر۔ لگاتار حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہر سپارے میں آ رہا ہے۔ رشک ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایک مخلص اور ایسا عمل کرنے والا انسان بنا دے۔ تو خلیل کی اللہ کی تعریف بتائی گئی، کیوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہا گیا، اس کی تعریف کیا ہے۔ نیک لوگ اور جنت کا تذکرہ ہے۔ توحید طبقاتی عصبیت سے پاک ہے۔ مؤثر بیان بھی بے اثر ہو جاتے ہیں، وجہ بتائی گئی۔ ناپ تول میں کمی کرنے والی قوم کا تذکرہ ہے۔ اس مبارک کتاب کا تذکرہ ہے، اور شیاطین اور جادوگر ہیں۔ اس پارے کا موضوع کیا ہے؟ فَلَا تُطِیعُوا الْکَافِرِینَ وَجَاہِدْہُم بِہِ جہادًا کبیرا۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کافروں کی بات ہرگز نہ مانیے، اس قرآن کو لے کر ان کے ساتھ جہاد کبیر کرو۔ یہ آرڈر تھا ہمارے نبی کو، اور آج میں بھی یہی ہے۔ عباد الرحمن کی خوبیاں ہیں، اور بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز کے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ آج بھی ہم تاریخ قرآن ہو کر ہی خوار ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بچائے اور دوبارہ سے وہ عروج عطا فرمائے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بھیجا تھا، امامت کے مستحق کی جو امت۔ اللہ تعالیٰ آسمانوں کو اپنے داہنے ہاتھ میں لپیٹ لے گا، یہ ایک حدیث ہے بخاری کی، اور زمینوں کو اپنے دوسرے ہاتھ سے لپیٹ لے گا، اور فرمائے گا میں مالک ہوں، میں فیصلہ کرنے والا ہوں، زمین کی بادشاہی کہاں ہے، تکبیر کرنے والے کہاں ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اس کا آیتوں میں بھی قرآن پاک میں اس کا تذکرہ ہے۔ آگے ہم مزید شروع کریں گے۔ وقال الذین لا یرجون لقاءنا، اور وہ لوگ جو امید نہیں رکھتے سے ہم سے ملاقات کی، یعنی کہ 18واں پارہ جو تھا 18 پارہ قد افلح المؤمنون، یہ اس کا بالکل اپوزٹ ہے۔ فلاح پانے والے لوگوں کے بارے میں تھا،
اب وہ لوگ جو امید ہی نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا یقین ہونا ہمارے اعمال کو سیدھا کر دیتا ہے۔ یہ پارہ سورۃ فرقان کی آیت 21 سے شروع ہوتا ہے، اور پھر اس میں سورۃ شورى ہے جو چھوٹی چھوٹی آیاتوں والی سورت ہے۔ اس کے بعد ہم نے سورۃ نمل کی ابتدائی آیات ہے، اس پارے کے ختم ہونے تک ہم سورۃ نمل کی آیت نمبر 59 تک آیات تک پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول کے ساتھ ہدایت کا راستہ اختیار کرنا ہے، کیونکہ اس پارے کے شروع میں بات ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شکوے کو کہ شکوہ کریں گے قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں گے۔ آیت نمبر 30 میں ہے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مجہورا۔ ذرا سے سوچئے، امید تھی شفاعت کی اور لگ گئی شکایت، اور شکایت گئی ہماری۔ تو آج ہی نیت کیجئے کہ قرآن کو ہدایت کے لیے پڑھیں گے، تاکہ قیامت کے دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا ہمیں۔ اسی طرح سے اللہ کا پیغام ہمیں لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اس میں بلغ کا ذکر یہ لفظ آیا ہے کہ پہنچا دیجئے، جو اللہ کے پیغام کو آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور جس مشن پر اللہ کے نبی نے زندگی گزاری، آپ نے بھی اس مشن پر اپنی زندگی گزارنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اور آگے مزید جو پوائنٹ ہے، اللہ کی طرف جانے کا راستہ اختیار کرنا ہے، یعنی کہ اس راستے پر چلنا ہے جو ڈائریکٹ اللہ کی طرف جائے، اور وہ راستہ عبادات کے ساتھ، معاملات کی اصطلاح کے ساتھ، عقیدے کی اصلاح کے ساتھ گزرتا ہوا آتا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے، اور آگے مزید اللہ سے ڈر کر رہنا ہے، جیسے کہ انبیاء اکرام نے اولیاء اکرام نے اپنی زندگیاں گزاری۔ ایسے سمجھ لیں کہ جب ہم ایک ننگی بجلی کی تار سے جس طرح سے ہمیں خوف آتا ہے کہ ہم اس کو ہاتھ لگائیں گے تو ہمیں کرنٹ لگ جائے گا یا ہم تکلیف ہوگی، اسی طرح سے اللہ کے ان احکامات کی پابندی کرنی ہے، اور ان منکرات سے رک جانا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جس کا منع فرمایا ہے۔ اللہ سے ڈر کر ایسے جینا ہے کہ اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کرنا ہے۔ اس میں ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ اس وقت کس کی چھوٹی چھوٹی آیت اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو ہم غور و فکر کر کے اپنا تجزیہ کر سکتے ہیں۔ اس وقت شورا میں موسیٰ اور فرعون سے مکالمہ ہوا، انہوں نے ہم اللہ کا پیغام اس تک پہنچا دیا۔ ایک بہت طویل مباحثہ ہے، ایک طویل قصہ ہے موسیٰ اور فرعون کا، کس طرح سے ان کے آپس میں بحث ہوئی، مباحثہ ہوا۔ سورۃ شورا میں آپ پڑھ سکتے ہیں، خود ہم سورۃ شورا میں مزید پڑھ سکتے ہیں کہ کبھی ہم وقت کے حکمرانوں کو پیغام دینا پڑ جائے، کبھی ہم سے ایک اعلیٰ درجے کے حکمران سے ہمارا اگر پالا پڑ جائے تو کس طرح نرم لہجہ اور میٹھی زبان کے ساتھ حق کو بیان کرنا ہے، لیکن کہنا حق ہے، حق کو توڑنا موڑنا نہیں ہے۔ اور آگے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی دعائیں مانگنی ہے، کہ کس طرح سے ہم سے کہیں اگر خطائیں ہو گئی ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے، جس طرح حضرت ابراہیم نے اور دوسرے انبیاء نے اپنا کام کرنے کے دوران اور صحابہ کرام نے اس کے بعد اپنی ڈیوٹی دینے کے بعد بھی اللہ سے خطاؤں کی معافی مانگی، رب سے خطاؤں کی معافی کی تمنا رکھنا ہے۔ اور سورۃ شورى آیت نمبر 82 اور اس سے آگے حضرت ابراہیم کی دعاؤں میں یہ دعا آتی ہے کہ اے اللہ، میں تجھ سے اپنے گناہوں اور اپنے خطاؤں کی معافی چاہتا ہوں، اللہ ہم سب کو بھی بخش دے۔ والذی اطمع ان یغفر لی خطایاتی یوم الدین، کہ اللہ تعالیٰ مجھے میرے گناہوں کو بخشے، حضرت ابراہیم کی دعا ہے۔ آگے مزید ہم اوپر اس سے رب حب لی حکما والحقنی بالصالحین، حضرت ابراہیم کی دعا دیکھتے ہیں، واجعل لی لسانا صدقا فی الاخرین، اور پھر ہم شفا کی دعا بھی اسی آیت نمبر 80 میں سورۃ شورى میں دیکھتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ اللہ تعالیٰ جب تکلیف دیتا ہے تو شفا بھی وہی دیتا ہے۔ اور آگے آیت نمبر 88 کا پیغام ہے یوم لا ینفع مال ولا بنون، کہ آپ کا مال اور اولاد اس دن فائدہ نہیں دے گا۔ اس کا تذکرہ بھی ہے۔ پھر ہمیں جو ڈیمانڈ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے قلب سلیم کی، الا من آت اللہ بقلب سلیم، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قلب سلیم عطا فرمائے۔ اللہ کے بندوں کو ظلم سے نجات دلانا، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے ایک کمپین چلائی بنی اسرائیل کو بچانے کے لیے،
تو ایسا ہمیں بھی آج اللہ کے بندوں کو جہاں بھی ہم ظلم دیکھیں اس کو نجات کے لیے ضرور بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ رب کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے، جیسا تعلق انبیاء علیہ السلام کا ہمیں ان صورتوں میں ملتا ہے۔ اللہ سے ڈر کے رہنا ہے، رب کی طرف دعوت دینی ہے، اور پھر یہ بات کہ اجر کی امید صرف اللہ سے، اجر کی توقع اللہ سے۔ دعوت کا جو خلاصہ ہے 126 میں ملتا ہے، اور آگے اس کے آتا ہے وما اسالکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، کہ میں تم سے اس کا کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ کے پاس ہے۔ اللہ ہمیں بھی اللہ کے دین کو اسی طرح سے بانٹنے والا بنائے، دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ ہم دین میں بھاؤ تاؤ کر کے، گھنٹے ناپ کر، پیسوں کی بات کر کے کبھی وہ آپ کو سچا دین نہیں پہنچا سکیں گے، جہاں پر طمع اور لالچ پیسے کی آئے گی، اللہ یہ کہ ان کو اسائن کیا جائے۔ اپنے آپ کو اس سے الگ رکھیے کہ آپ دین کی ترغیب میں پیسے لیں، اگر آپ نے اس کے پیسے لے لیے تو کیا رہ جائے گا بات۔ مزید جو ہمیں آرڈر ملتا ہے امانت دار بنے، امانت دار بننا ہے انبیاء کرام کی صفات میں ایک صفت ہے امانت دار۔ خاص طور پر ہم اس میں قصہ شعیب پڑھیں گے کہ 176 سے آنورڈ ہم مزید قصہ شعیب کو دیکھتے ہیں۔ قوم شعیب مالی کمی کا شکار تھے، اللہ تعالیٰ نے اس میں انہیں یہ سکھا دیا کہ مال تو ادھر ہی رہ جائے گا، اور تم جب میرے پاس آؤ گے تو تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ اسی طرح ایمان والوں کے لیے اپنے بازو ہمیں جھکا کے رکھنے کی بات کی گئی ہے، عاجز رہیے، ہم بھی ہمبل، وقفز جناح کا لمن اتبعک من المؤمنین، کہ مومنوں کے سامنے آیت 215 سورہ شورا، یعنی غریب، عاجز اور نیک لوگوں سے عاجزی کے ساتھ بات کرنی ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں کہ ان پہ روب ڈالتے ہیں، اکڑتے ہیں، اور بڑے لوگوں کے سامنے بیگی بلیاں بن کر جی حضوری کرتے ہیں، تو اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ اور برائی کا بدلہ بھلائی سے دینا، لگاتار ہم یہ بات پڑھ رہے ہیں، مسلسل ایک ہی حکم ہمیں ہر پارے میں مل رہا ہے کہ لوگوں کے برے رویوں کے ساتھ اچھے بن۔ انبیاء کرام کی دعوت کی کامیابی اسی سے تھی کہ وہ لوگوں کے ساتھ معاملہ ان کے رویوں کے مطابق نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنے اخلاق کے مطابق کیا تھے۔ پھر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور فرما برداری میں فرما بردار بننا ہے۔ اصلاح کا کام کرنا ہے، اصلاح کا کام کرتے کرتے اللہ کا پسندیدہ بندہ بننے کی کوشش کرنی ہے اور بننا ہے انشاءاللہ۔ اور آگے ہمیں اس کا موقع ملتا ہے قریبی رشتہ داروں کو بھی دین کا پیغام دینا ہے۔ سورۃ شورى آیت نمبر 115 اس کے بارے میں آگے سورۃ نمل شروع ہوتی ہے۔ ایک چونٹی کی مثال دے کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ اگر اللہ چاہے تو اپنی اتنی چھوٹی سی مخلوق سے بھی یہ کام لے لے۔ سورۃ نمل میں بنیادی طور پر حضرت سلیمان کا قصہ ہے۔ چونٹیوں کی باتوں کے بعد ملکہ سبا کا قصہ شروع ہوتا ہے، فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے۔ سارے کو پڑھنے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے والا بنا دے۔ ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، ان کے ان لوگوں نیک بندوں پر جن کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما دے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ بہتر کرنے والے کون سے لوگ ہیں۔ ان سب سے اللہ ان سب سے بہتر ہے جس کو وہ یعنی کہ لوگ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں اس بات۔ اور عمل کی باتیں لے لیجئے اس بارے میں۔ عمل کی 3 باتیں، عباد الرحمن کی صفات کا ذکر کیا گیا اور عباد الرحمن میں بننے کا شامل ہونے کے طریقے صفات کا ذکر ہوا ہے۔ اور نیک دوست وہ ہیں جو جن کے ذریعے سے ہم کچھ سیکھ لیں۔ قلب سلیم چاہیے ہمیں کہ اللہ قلب سلیم لے کر ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، دلوں کی اصلاح کریں اور شعوری طور پر قرآن کے نور کو منور کرنا ہے۔ اور قلب سلیم کے ساتھ عمل کے نکات سورۃ الشورى سے لینے۔ اس پارے کی دعا ہے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، سورۃ فرقان آیت 74۔ اور آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے کہ اے میرے رب، میرے ازواج یعنی کہ شوہر ہو یا بیوی اور میری اولاد ذریت کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور مجھے متقینوں کا امام۔ آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ اتنی نیکیاں ہم سے ہوں کہ ہماری آنکھیں تر ہو جائیں، آنسو آ جائیں،
اور جب آنکھیں گیلی ہوتی ہیں تو ٹھنڈ ہو جاتی ہے۔ یہ تھا پارہ نمبر 19۔ اپنے بہت سارے خزانے اور بہت سارے سبق اور بہت ساری خوبیاں لیے ہوئے اللہ تعالیٰ اس چھوٹے سے عمل کو اور اس چھوٹی سی ایک کوشش کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر لفظ اور ہر آیت پر عمل کرنے، سے بات کرنے، سے بحث کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نہ صرف ہم بات کریں بلکہ ہماری زندگیوں میں شامل ہو جائے یہ چیز، تو اللہ ہماری چھوٹی چھوٹی کوششوں کو قبول فرمائے۔ جب اللہ تعالیٰ ایک کوشش قبول فرماتا ہے تو اس کا نیکسٹ اسٹیپ دے دیتا ہے۔ ایک سیڑھیوں کی طرح ہے نیکیاں، جیسے کہ پہلے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں۔ اللہ اس سیڑھی پہ اگر ہم قدم رکھیں گے تبھی ہم اگلی سیڑھی کو چل پائیں گے، اور سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ رستہ دے دے جس کا اس بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ کی طرف جانے والا رستہ اختیار کریں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جزاک اللہ، آپ سلامت رہیں، اللہ آپ کو اور زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو دنیا و آخرت میں ایمان کی دولت سے نوازے اور ہمیں بھی عمل کی توفیق دے، آمین۔ آمین۔